پیارے عزیز دوستو، نماز صرف اسٹیپ بائی اسٹیپ رکوع اور سجدہ کرنے کا نام نہیں، بلکہ نماز اللہ کے سامنے حاضری کا ایک ذریعہ ہے، اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کچھ لوگ ہم میں سے ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے اور نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے کہ وہ 5 وجہ کون سی ہیں جن کی وجہ سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گا جس سے نماز کا خشوع اور خضوع بڑھ جاتا ہے۔ دوستو، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سب سے پہلی وجہ ہے نماز میں بے وجہ ادھر ادھر دیکھنا۔ دوستو، ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن بے وجہ ہم ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ نماز کے خشوع اور ادب کو کم کر دیتا ہے۔ دوستو، اگر آپ نماز میں کھڑے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ جب کوئی انسان کسی بڑے ادھیکاری کے سامنے جاتا ہے تو وہ بار بار ادھر ادھر نہیں دیکھتا، تو ہم تو اس رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں سب کچھ عطا کیا۔ ہم اس رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، تو یہ نماز کا طریقہ نہیں۔ نماز کا طریقہ تو یہ ہے کہ جب آپ نماز میں ہوں تو آپ کا دل اور دماغ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ نماز کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ تو مسجد میں ہیں اور آپ کا دل بازار میں ہے۔ یہ نماز کا طریقہ نہیں، یہ نماز کے ادب کو ختم کر دیتا ہے۔ دوسری وجہ ہے نماز میں بار بار کپڑوں کو ٹھیک کرنا اور اپنے جسم سے کھیلنا۔ مثلا جیسے آپ ٹوپی ٹھیک کر رہے ہیں، اپنی داڑھی مبارک سے کھیل رہے ہیں یا اپنے آستین کو ٹھیک کر رہے ہیں، تو یہ بے وجہ اور بار بار اگر آپ کر رہے ہیں تو نماز کے خشوع کو کم کر دیتے۔ دوستو، جب آپ نماز پڑھنے لگیں، نیت کر لیں نماز کی، تو اپنی پوری توجہ اللہ کی طرف رکھیں۔ ہاں، نماز سے پہلے آپ اپنی ٹوپی، اپنے کپڑوں کو صحیح طریقے سے صحیح ڈھنگ میں کر لیں، اس کے بعد ہی آپ نیت کریں اور پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ تیسری وجہ پیشاب یا پخانے کی سخت حاجت روک کر نماز پڑھنا۔ دوستو، یہ بہت اہم بات ہے۔ کسی انسان کو اگر پیشاب یا پخانے کی سخت حاجت ہو رہی ہو، وہ اسی حالت میں نماز پڑھنے لگے تو اس کا دھیان اسی طرف رہے گا۔ وہ بار بار یہی سوچے گا کہ نماز کب ختم ہوگی، مجھے زیادہ تیز حاجت نہ ہونے لگے، تو یہ اس کا دھیان اسی طرف رہے گا۔ وہ نماز صحیح خضوع اور خشوع کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا۔ اس لیے اسے نماز سے پہلے اپنی حاجت سے فارغ ہو جانا چاہیے، اس کے بعد ہی اطمینان سے وضو کر کے نماز ادا کرے۔ چوتھی وجہ نماز میں ایسی چیز سامنے رکھ لینا جو بار بار آپ کا دھیان کھینچتی ہو۔ دوستو، مثلا آج کے زمانے میں یہ بہت عام ہو گیا ہے کہ جب کوئی انسان نماز پڑھتا ہے تو اپنے موبائل کو وہ اپنے سامنے رکھ لیتا ہے۔ جب موبائل کا نوٹیفیکیشن چلتا ہے، کال آتی ہے، میسیجز آتے ہیں، تو اس کا دھیان اس کی طرف چلا جاتا ہے اور نماز کا خشوع اور خضوع ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے نماز مکروہ بھی ہو جاتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کا بار بار ادھر دھیان جا رہا ہے تو نماز کا کیا مزہ آئے گا؟ نماز میں دل ہی نہیں لگے گا، آپ کا بار بار دھیان تو موبائل کی طرف ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو اپنے موبائل کو سائلنٹ موڈ میں کر کے اپنی جیب میں رکھیں، تاکہ ہمیں بھی پریشانی نہ ہو اور جو ساتھ میں ہمارے نماز پڑھ رہے ہیں اس کی ٹون بجنے سے انہیں بھی پریشانی نہ ہو۔ دوستو، جب ہم سائلنٹ موبائل نہیں کرتے ہیں تو اس کی ٹون جو بجتی ہے تو اس سے جو نمازی ہوتے ہیں وہ سب ڈسٹرب ہوتے ہیں، ان کی نماز میں خلل پڑتا ہے جس کا گناہ آپ کو ہو سکتا ہے۔ اس لیے نماز میں موبائل کو لے کر جائیں تو اس کو سائلنٹ موڈ میں رکھیں۔ مسجد میں جب داخل ہوں تو سب سے پہلے یہ دھیان رکھیں کہ موبائل ہمارا سائلنٹ موڈ میں ہونا چاہیے، کیونکہ عام جگہوں پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ موبائل ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں اور جب جماعت کھڑی ہوتی ہے اور جماعت میں وہ موبائل کی ٹون بجتی ہے تو سب کا دھیان ادھر چلا جاتا ہے۔ اور دھیان ادھر جانے کا مطلب یہی ہے کہ نماز کا خشوع اور خضوع ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ نماز جو خراب ہوتی ہے اس کا سارا گناہ اس موبائل والے پر ہوتا ہے۔ 5ویں وجہ ہے نماز میں جمائی اور سستی آنا۔ دوستو، اگر نماز میں آپ کو جمائی یا سستی آتی ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اسے روکنا چاہیے، کیونکہ دوستو نماز وہ وقت ہوتا ہے جس وقت میں بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اس وقت میں اگر آپ کو جمائی آتی ہے تو یہ نماز کے خشوع اور خضوع کو کم کر دیتی ہے۔ دوستو، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھنے جائیں تو صحیح طریقے سے وضو اور تازگی حاصل کریں، اس کے بعد ہی نماز میں جائیں۔ نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے اپنے آپ کو تازہ کر لیں، اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ میں اللہ عز و جل کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں، تو مجھے کس طریقے سے ایکٹیو رہنا ہے۔ دوستو، جب ہم کسی ادھیکاری کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کس طریقے سے ایکٹیو ہوتے ہیں؟ وہ تو ہمارا پروردگار ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا تو ایکٹیو سے بھی ایکٹیو ہونا ضروری ہے۔
کیونکہ دوستو وہ ہمارا رب ہے، اس کے سامنے اگر ہم سستی ظاہر کریں گے، اس کے سامنے اگر ہم جمائی لیں گے، اپنے آپ کو سست ظاہر کریں گے تو اس کی عبادت میں خلل پڑے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو تر و تازہ کر کے نماز میں جانا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں اس خاص بات کی۔ دوستو خاص بات یہ ہے کہ میں ایک آسان طریقہ آپ کو نماز میں خشوع اور خضوع اور ادب کے لیے ایک آسان سا طریقہ بتانے والا ہوں۔ دوستو سب سے پہلے آپ وضو کریں، پھر اپنے کپڑوں کو ٹھیک کریں، صحیح طریقے سے آپ اپنے کپڑوں کو ٹھیک کرنے کے بعد اپنے موبائل کو سائلنٹ کریں اور پھر یہ سوچیں کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں، اور جب تک نماز پوری نہ ہو اپنے آپ سے دنیا کو پیچھے کر دیں، دنیا کو چھوڑ دیں، اور پھر دیکھیں نماز میں کس طریقے سے بدلاؤ آنے شروع ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ دوستو یہی طریقہ آپ اپنائیں، پھر دیکھیں نماز کتنے خشوع اور خضوع اور ادب کے ساتھ ادا ہوتی ہے، اور آپ کی نمازوں میں برکتیں بھی آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کرم بھی کرتا ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو آپ دوسروں تک بھی اس ویڈیو کو پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی شیئر کی ہوئی ویڈیو دوسرے کی نماز کا ٹھیک کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ دوستو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے اور مجھے بھی اس کا ثواب ملے۔ پھر ملیں گے اسی طریقے کی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔